الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آج کل تمام لوگوں کی زبان پر CAA NRC اور NCR کے الفاظ ہیں اور سب لوگ اس کے لیے فکر مند ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ میں نے 7-8 مہینے پہلے یہ بات لکھ کر گاؤں گاؤں پہنچائی تھی اور پورے ملک میں یہ بات پہنچائی تھی کہ اس طرح کے کاغذات کی ضرورت پڑے گی، دستاویزات کی ضرورت پڑے گی۔ تمام لوگ اس کی تیاری کر لیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ میں نہیں جانتا کہ آپ لوگوں نے اس کی تیاری کی ہے یا نہیں کی۔ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے تیاری نہیں کی ہے تو ڈھیلا رہنے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا، پریشان ہوتے رہیں گے تو کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ جتنے کاغذات کے بارے میں نے لکھا تھا خانقاہ رحمانی کی طرف سے پوسٹر پمفلیٹ تمام بھیجا گیا، تمام تقسیم کرایا گیا۔ امارت شریعہ نے بھی بڑے پیمانے پر یہ کام انجام دیا اور آپ لوگوں تک آواز پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ جن لوگوں نے اب تک توجہ نہیں دی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والی مصیبت سے بچنے کے لیے جتنے بھی کاغذات جمع کر سکتے ہیں، جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ جمع کریں۔ جب میں نے کہا تھا اس وقت اگر لوگوں نے تیاری کی ہوگی تو ان کو بہت آسانی ہوئی ہوگی۔ اب جو لوگ تیاری کریں گے ان کو پریشانی بھی ہوگی اور ناجائز خرچ بھی کرنا پڑے گا، لیکن اس کا خیال رہے کہ پوری توجہ سے کاغذ جمع کر لیں اور اس کو محفوظ رکھیں۔ وہ آج نہ صحیح کل، 5 سال میں نہ صحیح 10 سال میں آپ کو نہیں، آپ کے بال بچے کو وہ کام آئے گا۔ ملک جس رخ پر جا رہا ہے اور بلکہ ملک جس رخ پر جا چکا ہے وہاں آپ سبوں کو، چاہے وہ یہاں موجود ہو، چاہے یا اپنے گاؤں
مسلمانوں اپنے شہروں میں ہوں، زیادہ پریشانیوں سے واسطہ پڑے گا۔ ایک بڑی تعداد کا ذہن گمراہ کر دیا گیا ہے اور طرح طرح کے شبہات ان کے دماغ میں ڈال دیے گئے ہیں۔ ہم لوگ پورے طور پر چوکس ہو کر، چوکنا ہو کر، باتوں کو سمجھ کر، حوصلے اور ہمت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ ہم نہیں جانتے تھے نہیں چلے گا۔ یہ کہنا کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں نہیں چلے گا۔ یہ کہنا کہ ہم گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، خبر نہیں لگتی ہے، بالکل نہیں چلے گا۔ تمام چیزوں کی خبر مل جاتی ہے، تمام باتوں کی عقل ہوتی ہے، لیکن ایسی چیزیں جس سے آپ کا آنے والا دن، آنے والے مہینے، آنے والے سال متعلق ہیں، وہ بات اگر آپ توجہ نہیں دیں گے، دھیان نہیں دیں گے تو مصیبت میں پھنسیں گے۔ اس لیے چاہے کوئی کچھ کہے، میں نے بہت صاف ستھرے الفاظ میں بار بار یہ اعلان کیا ہے اور خود درود شریف کی مجلس کے موقع پر میں نے سمجھایا ہے کہ آپ دھیان سے سنیے، کاغذ تیار کیجیے اور جہاں تک آپ میری آواز پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے کہ فلانے نے یہ کہا ہے، فلانے نے یہ کہا ہے، موبائل میں ایسا آیا ہے، واٹس ایپ پہ ایسا کہا گیا ہے۔ آپ لوگ مجھ کو جانتے ہیں، واٹس ایپ میں کون لکھنے والا ہے نہیں جانتے، کون لوگ کہہ رہے ہیں آپ نہیں جانتے۔ اپنے آپ کو ڈھیلا رکھنا اور سہارے تلاش کرنا ڈھیلے رہنے کے لیے، یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، بیٹوں پوتوں ناتیوں نتنیوں پوتیوں کے لیے آپ ابھی سے کاغذ بنوا کے رکھیں اور حفاظت کے ساتھ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو رکھا تھا، بہوا آیا تیل گرا دے، اس سے کام نہیں چلے۔ اس کو حفاظت سے رکھیے، کاغذات کی تیاری کیجیے اور چوکنا رہیے، سمجھداری سے کام لیجیے۔ جو لوگ اس ملک میں حکومت کر رہے ہیں سمجھدار لوگ ہیں، سازشی لوگ ہیں، مسلمانوں کے مخالف لوگ ہیں، دلتوں کے، پہاڑ پہ رہنے والوں کے، پہاڑ کے ترائی میں رہنے والوں کے مخالف لوگ ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو، دلتوں کو، اس طرح جو مختلف طبقات ہیں ان کو جانوروں
کی زندگی تک پہنچا دیا جائے۔ اس میں اگر آپ ڈھیلے رہ گئے، آپ نے باتوں کی طرف توجہ نہیں دی، صرف کھایا پیا روزانہ اور سو گئے جا کے آرام سے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ چوکنا رہیے، جاگتے رہیے، سمجھتے رہیے چیزوں کو، اور نہ سمجھ میں آئے تو خانقاہ آ کے پوچھ لی، خانقاہ فون کر کے پوچھ لی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ محمد ولی رحمانی سے بات کی جائے، یہاں سینکڑوں آدمی ہیں۔ طالب علم سے مت پوچھیے، کسی استاد سے پوچھیے، یا اور لوگ جو یہاں کام کرتے ہیں ان سے پوچھیے، ان کو پوری معلومات ہے۔ ہو سکتا ہے طالب علم آپ کی صحیح رہنمائی نہ کر سکے، اس لیے چاہے فون سے معلومات کیجیے یا یہاں آ کے معلوم کیجیے، مگر ہر موقع پر جب کوئی بات آپ کے کان میں پہنچے کہ یہ کام کرنا ہے تو آپ پوری معلومات کیجیے۔ لیکن میں صاف کہتا ہوں، موبائل سے ہدایت مت حاصل کیجیے۔ فلانوا نے کہا دلی میں، اس سے ہدایت مت حاصل کیجیے۔ فلانے نے کہا بمبئی کے اندر بڑھ کے مولانا ہے، انچی فٹ لے کے ناپا ہے کہ کس سائز کے مولانا ہے، بڑھ کے مولانا ہے۔ آپ کے لیے سب سے بڑا میں ہوں، بات سیدھی سی ہے۔ میں باخبر بھی ہوں، ہمدرد بھی ہوں، مخلص بھی ہوں۔ کسی اور پر کسی اور کا حوالہ دینے اور کسی اور کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو کہا جا رہا ہے اس کو پورا کیجیے، ورنہ پریشانی میں پڑیے گا اور اس وقت کوئی علاج نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ ابھی یہاں اسمبلی میں ایک تجویز پاس ہوئی کہ NPR 2010 کے حساب سے ہوگا۔ نہ آپ 2010 سمجھتے ہیں، نہ 2003 سمجھتے ہیں، نہ 1948 کا قانون سمجھتے ہیں، لیکن آسانی سے پسر جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا مزاج ہے، ہر جگہ ڈھیلے پڑنے لگے ہیں لوگ۔ ڈھیلا پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی گہرائی میں کوئی نہیں گیا۔ سمجھ لیجیے اس کو اچھی طرح۔ NPR اگر ہوگا تو اس کے پیٹ میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے دروازے سے پوچھ پاچھ کر کے جائے گا تفصیل، تو اس کے بعد اس کو یہ حق دیا گیا ہے، یہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے نام کے سامنے لکھ دے ڈی کا کیا مطلب ہے سمجھتے ہیں؟ ڈاؤٹ فل۔ وہ اپنے گھر پہ لکھ دے گا، آپ دوڑتے رہیے گا ہائی کورٹ سپریم کورٹ۔ نہ آپ میں ہائی کورٹ جانے کی صلاحیت ہے، نہ سپریم کورٹ جانے کی صلاحیت۔ یہ سمجھ لیجیے۔ لوگوں نے مجھ سے کہا اس طرح کی تجویز پاس ہو رہی ہے، میں نے کہا بہت ہی اچھا، پاس کرائیں گے۔ جب پاس ہو گئی چیز تو مجھ سے پوچھا لوگوں نے کہ اب بتائیے آپ تو اب تو مطمئن ہو گئے۔ ہم نے کہا بھائی ہم تو مطمئن رہتے ہی اطمینان کے ساتھ، اب کون سا کام رہ گیا زندگی میں مرنے کے سوا، لیکن ہماری قوم کیسے مطمئن ہو؟ اس کے اندر تو دم چھلا لگا ہوا، اور دم چھلا یہ ہے کہ NPR ہوگا تو جو کرنے والا NPR کا ہے، جو نام لکھنے والا، پتہ لکھنے والا وغیرہ وغیرہ، آپ کی عمر کیا، آپ کے باپ کی عمر کیا، آپ کے دادا کی عمر کیا جو لکھنے والا ہے،
وہ اپنے گھر جا کے لکھ دے گا ڈی، کیا کیجیے گا؟ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا، مصیبت آ جائے گی۔ سمجھتے ہیں بات کو؟ اب دیکھیے نہیں، بچے کو گھسا دیا ہے بیچ میں، لو رہی کو، ہمیں گدھے کاہے کے لیے لائے تھے؟ تو وہ اگر لکھ دے گا ڈی، آپ کو پتا نہیں چلے گا، آپ کو اس وقت پتا چلے گا جب آپ کو نوٹس آئے، گورنمنٹ کے دفتر سے چٹھی آئے گی، تب آپ جانیں گے کہ مصیبت ہو گئی۔ جو یہ کام ہوا ہے ابھی اسمبلی کے اندر، اس کو بہت محنت سے کرایا گیا ہے، سمجھیے اس چیز۔ آہستہ آہستہ ہم بڑھ رہے ہیں۔ بے شک جو کام ابھی ہوا ہے، نتیش کمار کی گدی جا سکتی تھی اور اب بھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ دلی کے حکومت کی چاہ کے خلاف یہ کام ہوا، اور یہاں کی حکومت دلی کی حکومت کرنے والوں سے ملی ہوئی ہے۔ اب اگر یہ الگ ہوئے ہیں تو اس کو اچھا سمجھنا چاہیے کہ ایک قدم بہار سرکار آگے بڑھی ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس کے پیٹ میں جو چھری ہے اس کو بھی تو نکالنا ہوگا۔ چھری یہ ہے کہ جو انتظار کرنے والا آئے گا اس کو حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے نام کے سامنے، آپ کے بال بچے میں سے کسی کے یا سب کے نام کے سامنے ڈی لکھ دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر پھنس جائیے گا، دوڑتے رہیے کورٹ، جو نہ آپ کے بس میں نہیں، اور پھر وکیل لوگوں کی فیس، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کہنے ہی کچھ نہیں۔ سرکار نے آج تک نہیں بتایا کہ کن کن کاغذوں کی ضرورت ہوگی، اور وہ آئیں گے پوچھیں گے آپ کب پیدا ہوئے تھے، مثلاً مجھ سے پوچھا، خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھا، جو بوڑھے لوگ ہیں ان سے پوچھا، تو اب وہ یا تو کوئی جعلی سرٹیفکیٹ بنائے ہوئے ہوں گے، یا ان کے دماغ میں ہوگا کہ میں 1946 میں پیدا ہوا ہوں، 1956 میں پیدا ہوا ہوں، فلاں تاریخ میں، وہ کہہ دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے 6 مہینے، سال بھر، 2 سال کے بعد کوئی آدمی آئے گا، کہے گا دکھائیے سرٹیفکیٹ کہاں ہے آپ کے پاس، تو سرٹیفکیٹ ہے ہی نہیں، پھنسے آپ۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ میری پیدائش 1946 میں تھی اور سرٹیفکیٹ ہے نہیں آپ کے پاس، تو پھنسیں گے یا نہیں پھنسیں گے؟ یہ دشواری۔ اور دوسری طرف ایک بات سمجھ لیجیے اچھی طرح، اگر آپ جاہل ہیں، سبھی چیزوں کو سمجھنا جانتے ہیں، دماغ پہ زور دیجیے۔ یہ جو پیدائش اور موت کا رجسٹریشن ہوتا ہے گورنمنٹ کے یہاں، اس کا قانون 1969 میں بنا ہے۔ 1969، 70 سے ایک کم، کب بنا ہے؟ اور وہ قانون لاگو ہوا ہے 1985 میں، جو 84 کے بعد ہوتا ہے، 1985 میں
کب لاگو ہوا ہے؟ تو جب قانون لاگو ہوا 1985 کے اندر، تو جو آدمی 1985 سے پہلے پیدا ہوا ہے اس کا کاغذ کیسے مانگ رہے ہیں آپ؟ سرٹیفکیٹ کیسے مانگ رہے ہیں آپ؟ یہ میرا سوال ہے، کوئی اس کا جواب نہیں دے رہا۔ میں کسی اور کی بات نہیں کہتا، میں اپنی بات کہتا ہوں۔ میں 1900 دیکھیے سرٹیفکیٹ ہونا نہیں ہونا وہ ایک الگ مسئلہ۔ میں 1943 میں نے کہا، ذمہ داروں سے کہا، میں 1943 میں پیدا ہوا۔ آپ کا قانون لاگو ہوا ہے 1985 کے۔ اس سے پہلے اگر کوئی سرٹیفکیٹ میں پیش کروں تو وہ 2 نمبری ہوگا یا 1 نمبری ہوگا؟ خود طے کر لیجیے۔ اور ایک ابھی ہم سے دلی میں اخبار والے ٹی وی والے کس نے پوچھا تو ہم نے کہا کہ دیکھیے بھائی ہم زیادہ پڑھے لکھے آدمی نہیں، ہم تو مدرسے کے مولوی ہیں جس کو آپ لوگ جائز سمجھتے ہیں۔ ہم کو ایک بات بتا دیجیے، مودی جی کی اماں جان زندہ ہیں، امت شاہ کی اماں جان زندہ ہیں، ان کا پیدائشی سرٹیفکیٹ جو ہے آپ دکھلا دیجیے۔ مرنے والا تو ہم مانگ نہیں سکتے اس لیے کہ زندہ ہے، لیکن ان دونوں کی ماں کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ آپ دکھلا دیجیے، جیسا ان کا سرٹیفکیٹ ہوگا ہم بھی ویسے ہی بنوا دیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں، یہ سب قاعدہ قانون دماغ میں رکھیے کہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم تو مدرسے میں پڑھا ہے، ہم کو اس سب کا دور نہیں ہے، نہیں کام چلے۔ قانون یاد رکھیے کہ قانون 1969 میں بنا، 1985 کے اندر اس کو لاگو کیا گیا۔ ہم 1985 میں نہیں، ہم 1982 میں پیدا ہوئے۔ ہم کہاں سے لائے؟ جائز ناجائز جیسے بنوانا ہے بنوائیے، مگر بولیے زور سے اس بات تاکہ لوگ سمجھے کہ آپ قانون جانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں، لل بگوا کی طرح منہ کھولے مت رہ جائے، کھڑا کے بولی، تب جا کے کام چلے گا۔ اور اس ملک کے اندر چوکنا رہی کیا ہو رہا ہے اور کدھر جانا ہے، کون آپ کا حامی ہے کون آپ کا مخالف ہے۔ یہ جو دھرنے ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پر، کچھ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ جا کر کے بڑی زبردست تقریر کر رہے ہیں، بڑی زبردست تقریر کر رہے ہیں۔ مجھے بھی خبر پہنچی، مجھے بھی لوگوں نے کہا، میں نے کہا ایک تھرمامیٹر دے دیتا ہوں، جانچ لو۔ جو تقریر کر رہا ہے اس کی برادری کے کتنے آدمی دھرنا میں بیٹھے، سمجھے بات کو؟ نہیں سمجھے؟ ارے آپ اسٹیج پر چمکنے کے لیے ہیں، آپ اپنی برادری کو تو پہلے لائیے، خالی اسٹیج پر چمکیے گا اور مسلمانوں کے ڈھول کے اوپر طبلہ بجائیے گا، اس سے کام چلنے والا ہے؟ سمجھیے اس بات۔ 2-4 صاحب ایسے ہیں جن کو مسلط کیا گیا تاکہ وہ آپ کا ووٹ لیں۔ یہی موقع ہے کہ اپنے دوست دشمن کو پہچانیے۔ تمہیں ہم فلانی پارٹی میں ہیں اور ہم فلانی پارٹی میں ہیں یہ سب مت کیا کیجیے، جس پارٹی میں رہنا ہے رہیے، دوست دشمن کو پہچان۔ خالی بستہ ڈھونے کے لیے اور نعرہ لگانے کے لیے پارٹی میں مت رہیے، دوست دشمن کو پہچانیے۔ کون آپ کے اس مرحلے کے اندر آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آپ کو آسانی دے رہا ہے، اور کون ایسا ہے جو کہنے کو آپ کے ساتھ ہے
لیکن مسئلہ کوئی اور اٹھا رہا. ایسے لوگ ہیں بہار میں کہ نہیں ہیں؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھو اس بات اور پھیلاؤ اس بات. کوئی صاحب خوب چیز کے تقریر کر رہے ہیں تمام دھرنوں کے اندر. اور صورتحال یہ ہے کہ ان کی ذات کا ایک آدمی دھرنا میں شریک ہے، پورے بہار میں کہیں شریک نہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں تو معلوم کر لو کہ جو چیز کے تقریر کر رہے ہیں وہ کس ذات کے ہیں اور اس ذات کے لوگ کہیں بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے. وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے جو اپنی برادری کو اس تحریک میں شامل جس نے نہیں کیا. وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے جو آپ کی اس بہت بڑی مصیبت کے اندر دوسرے مسائل کو لے کر کے آگے بڑھ رہا، دوسرے نعرے لگا رہا، آپ کے ساتھ نعرہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو آپ کے ساتھ اس مصیبت کی گھڑی میں تیار نہیں ہے، بغیر کسی سوچے سمجھے کہیے کہ وہ آپ کا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ کہ ابھی کون لوگ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، کون لوگ آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کون لوگ آپ کے لیے مصیبت جھیل رہے ہیں. جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ مصیبت ہی تو جھیل رہی ہیں. ان کا صرف اپنا معاملہ ہے. ارے ہمارا بھی معاملہ ہے، ان کا بھی معاملہ ہے. ان کا احسان ہے کہ ہم سب لوگوں کی طرف سے وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو بیٹھنے والے ہیں دھرنا پردیشن میں اس کا شکریہ ادا کیجیے، ان کو کھانا کھلائیے، ان کو چائے پلائیے، ان کے احسان کو مانیے. سمجھیے اس بات. اور جو لیڈران ہیں ان کے رویے کو پہچانیے اور ان کے رویے کو پہچان کر کے دوست دشمن کو پہچانیے اور پھر راستہ نکالیے، تبھی کامیابی. دوسری بات جو بہت اہم ہے اور جس کا دھیان آپ سب لوگوں کو دینا چاہیے کہ جو تدبیر کرنی ہے، چاہے دھرنے میں نعرہ لگانا ہو، چاہے جلوس میں شریک ہونا ہو، چاہے جلسے میں شریک ہونا ہو، اپنی جگہ پر، لیکن اللہ سے بھی مانگو. کارساز اللہ تعالی، کام بنانے والا اللہ تعالی. یہ مصیبت جو ہم لوگوں پر آئی ہے یہ ہم لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے آئی، اور چونکہ نافرمانی عام ہے تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ پھنس رہے ہیں. ارے گیہوں کے ساتھ گھن پساتا ہے کہ نہیں پساتا؟ تو بھلے لوگ پسا رہے ہیں عام لوگوں کی غلطیوں کی وجہ. اللہ کے نیک بندے بھی پسا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں عام لوگوں کی غلطی کی وجہ. اس لیے عام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر دینداری پیدا کریں، اللہ سے مانگیں، روئیں گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے. اس لیے کہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنسانے کا انتظام مرکزی حکومت نے کر لیا. بالکل ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن پوری کوشش کیجیے، پوری تدبیر کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے. رات کو اٹھ کر کے وضو کر کے تہجد پڑھ کر کے اللہ سے مانگیے کہ مجھ کو ہم سبوں کو اس مصیبت سے نجات دے. اور میں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ بزرگوں کا تجربہ ہے اور وہ تجربہ بھی میں نے اس مجلس میں بیان کیا اور پھر کہہ رہا کہ کسی ایک وقت میں 10 20 100 50 جتنے لوگ جمع ہو سکتے جمع
ہو کر کے اور 100 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ موبائل دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ نہیں سننا چاہتے ہیں ہم، کیوں کھولے ہوئے تھے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور جب آپ پڑھیں تو اس کا مطلب دل میں رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جو بھی گناہ قصور ہم نے کیا ہے، اے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں آپ۔ ایک بات توبہ کرنا، اے اللہ جو بھی گناہ قصور کیا ہے ہم معافی چاہتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ دوسری بات، اے اللہ ہم آپ سے رحمت و مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہی مطلب ہے، مطلب دل میں رکھیے، زبان سے آہستہ آہستہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیے۔ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا نسخہ ہے اور بڑا قیمتی نسخہ ہے۔ دوسری چیز، 100 دفعہ پڑھنے کے بعد 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 500 مرتبہ پڑھا کیجیے۔ جتنے لوگ آپ اکٹھا کر سکتے ہیں اپنے گاؤں میں، اپنی آبادی میں، اپنے شہر میں، ایک مسجد کے اندر، چاہے 100 ہو، چاہے 50 ہو، چاہے 25 ہو، چاہے 10 ہو، پڑھا کیجیے ان دو چیزوں کو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ، 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جس گھر سے لوگ نہیں آتے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیے اور کہیے کہ صاحب اب تو چلیے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، اب تو اللہ کو یاد کیجیے، اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جانوروں کی زندگی اس بھارت میں گزاریں، اگر اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں تو اللہ کو یاد کیجیے۔ کرنا دینا ایک طرف، یہ کام ایک طرف، وہ بھی ضروری، یہ زیادہ ضروری، لیکن کسی ایک سے کام نہیں چلنے والا، دونوں جوڑیے گا تو کام چلے گا انشاءاللہ۔ ان باتوں کا خیال رکھیے، اپنی اپنی جگہوں پر جا کر مسجدوں میں کھڑے ہو کر جمعہ کے دن لوگوں کو سمجھائیے اور یہ کہیے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے سب لوگ جھکے۔ بھائی ہم ایمان والے نہ ہیں تو ایمان والے ہیں تو ایمان والا عمل بھی ہونا چاہیے اور تدبیر بھی ہونی چاہیے۔ صرف تدبیر کافی نہیں اور صرف ایمان والا عمل کافی نہیں۔ کیوں کافی نہیں؟ اس لیے کہ دل ہمارا آپ کا کالا ہے۔ اگر یہ سفید ہوتا تو یقین مانیے ایک دفعہ آدمی سجدے میں کہتا اللہ تعالیٰ پوچھتے بتا بندے سے کیا چاہتا، اگر دل ہمارا آپ کا صاف ہوتا، لیکن دل ہے کالا، اس لیے معافی بھی مانگنی ہوگی اللہ کے دربار میں اور بار بار کہنا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شاید کسی کی سن لے، کسی نے ایک بندے کی سن لے۔ یہ ایک قومی عذاب ہے، ایک ملی عذاب ہے، اس کے لیے تمام لوگوں کو دعا کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اپنے گاؤں، اپنے گھر کی، اپنے محلے کی، گاؤں کی مسجد میں یہ بات اعلان کر کے کہیں گے آپ؟ ہاں، بھولیے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے گا۔ اور اہتمام کے ساتھ
امام صاحب سے بھی کہیے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اہتمام کے ساتھ دعا کریں، سب لوگ دعا کریں، اور جمعہ کے دن ہاتھ جوڑ کے کہیے کہ بھائی اب تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تو مسجد کو آباد کرو، اب تو حالت یہ ہے کہ جانوروں کی زندگی گزارنے کے لیے مرکزی حکومت نے تمہارے لیے راستہ بنا دیا ہے، اب تو کم سے کم اللہ کو یاد کرو، اللہ سے مانگو، ہاتھ جوڑ کے کہیے سب لوگوں سے، تاکہ اللہ سے کہنے والوں کی تعداد، اللہ سے مانگنے والوں کی تعداد بڑھ سکے۔ کریں گے اس کام کو؟ ٹھیک ہے۔ پچھلے مہینوں کی طرح آج